یہی وجہ تھی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تو حضور کی آل کا مہینہ ہے نا، جتنا مرضی درود شریف پڑھو میرا دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام باقی رہ گئے، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ نماز کی حالت میں، اچانک صحابہ کی نظریں پھر گئی۔ فکر تو یہ تھی نا کہ اللہ کے نبی کیسے؟ جب آپ نے سب کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ گرا دیا اور فرمایا صحابہ آخری مرتبہ تمہیں دیکھنے آیا تھا، یہ حالت مجھے اچھی لگی، آج کے بعد نہ تم مجھے دیکھو گے نہ میں دیکھوں گا، بس آخری۔ پھر آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ، ہر ایک سے بات کی، ہر ایک سے تسلی سے ملے، ہر ایک سے بات کی، کسی کو نہیں بتایا میں جا رہا ہوں، سب کو بلایا، ساری ازواج مطہرات۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا، اماں فاطمہ رونے لگ گئی، ازواج مطہرات کی نظریں اٹھی، کیوں روئی؟ فرمایا بیٹی راز راز رکھنا، اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے، چند دل کی بات ہے، اللہ اکبر میں تو جا رہا ہوں، میرے پیچھے آئے گی، اللہ اکبر میرے کنبے میرے خاندان میں سب سے پہلے میری تیرے سے ملاقات ہوگی، بس جو جب آپس میں راز و نیاز چل رہے تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب نانا جان کو اماں جان کو، اماں جان کو نانی جان کو روتے دیکھا، دونوں نواسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سر رکھ لیا اور رونے لگ گئے۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پریشانی آ گئی، اور آپ نے ان کے ساتھ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ازواج مطہرات، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور آپ نے یوں کر کے اشارہ فرمایا علی آجا میرے سینے پہ سر رکھ لے۔ آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے پہ سر رکھا، کتنا پیارا داماد ہے، کتنا پیارا سسر ہے، اللہ اکبر میرا عزیزو، علی کا سر رکھا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے رحمت دو عالم کے ہونٹ منہ کھلا، ہونٹ ہلے، اللہ کے پیغمبر نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی۔ پھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اللہ کے نبی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے، روتے جاتے، فرمایا اور ریشم جیسے بالوں جیسے، او میرے پیارو، بہترین نرم گلاب کی پتیوں کی طرح ہونٹوں جیسو، تمہیں پتہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہاری جوانی میں میری امت تمہارے سے کیا سلوک کرے گی۔ بہت روئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رونے کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکی۔ یہ وہی نواز حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بالوں کو کملی والے سونگا کرتے، اپنی ناک پھیلایا کرتے اور مسکرا کے فرمایا کرتے تمہیں پتہ میرے صحابہ یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے ان کے سر کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جل کے بال میرے عزیزو جنت کے پھولوں کی پتیوں، امت نے کس بے دردی سے تاریخ میں میرے عزیزو یہ تو پکی ٹھکی حرف القسم بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی جلدی عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کا بیٹا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، 7 بھائیوں سمیت جو کربلا کے میدان میں اترا۔ بعض جگہ کہتے ہیں 6 بھائی، لیکن امت کی ستم ظریفی 1 بھائی کا تذکرہ، لیکن جو 5 بھائی 6ٹھے بھائی سے پہلے قربان ہو گئے، امت اسے یاد کرنے کو تیار نہیں۔ ایک بھائی کا نام عبداللہ، ایک بھائی کا نام جعفر ہے، ایک بھائی کا نام عثمان ہے، ایک بھائی کا نام ابوبکر ہے، ایک بھائی کا نام عمر ہے۔ پتہ ہے میری ماں کا باغ کھانے والے حسین اپنے بھائیوں کے نام ان کے ناموں پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اتنا ظلم!
پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہوتا ہے، پوری دنیا کی سیکیورٹی متوجہ ہوتی ہے، چور کو چوری پہ سزا ملتی ہے، زانی کو زنا پہ سزا ملتی ہے، شرابی کو شراب پہ سزا ملتی ہے، کرپشن کرنے والے کو کرپشن کرنے پہ سزا ملتی ہے۔ آل رسول پر، اصحاب رسول پر اتنا بڑا بہتان باندھا جاتا ہے، رب اکبر کی قسم کوئی بھی ان کو خاموش کرانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ او میرے بچوں، او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، جب اللہ کا قرآن موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر اپنی ذات کو، اپنے ایمان کو تجھے موبائل کی ٹک ٹاک اور فیس بک کے حوالے کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ دین کی بنیاد 4 چیزوں پہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا تھا، فرمایا میں تجھے ایک جگہ کا حاکم بنا کے بھیج رہا ہوں، یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، اے میرے صحابی بتا کس چیز سے فیصلہ کرے گا؟ فرمایا کتاب اللہ، فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا، جو قرآن کا فیصلہ محمد تیرا غلام وہی فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا میرے یار اگر وہ تجھے فیصلہ قرآن کی بہاروں میں نہ ملے، حکم ملے، عمل نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ کہ کملی والے تیرے ساتھ دن رات گزارے، صبح و شام تیرے ساتھ گزری، کھانا پینا آپ کے ساتھ رہا، مرنا جینا آپ کے ساتھ رہا، اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ رہا، غمی خوشی آپ کے ساتھ رہی، اگر جو فیصلہ قرآن میں نظر نہ آیا، محمد تیرے کردار کے اندر تلاش کروں گا۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا رحمت والے نبی کی زندگی کیا، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہو، کالی کملی والے کا قرآن کی آیتوں میں اخلاق نظر آتا رہے گا۔ کانا خلقہ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہیں دوسرے مضمونوں سے، دوسرے سبجیکٹوں سے فرصت ملے تب قرآن پڑھو۔ کہتے کوئی نہیں، ریسرچ ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، کوئی نہیں جی، اللہ اکبر، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ نبی کا عمر ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عزیزو تورات کا ورقہ ہاتھ آ گیا، حضرت عمر حضور کی مجلس میں بیٹھے تورات پڑھنے، امام الانبیاء کی نظر پڑی، آپ نے تورات کا ورقہ عمر کے ہاتھوں میں دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال والا چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آپ کی گالیں لال ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، عمر تو کیا پڑھ رہا ہے؟ دیکھ اللہ کے نبی تیری طرف کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے دیکھا، فرمایا عمر کیا کر رہا ہے؟ فرمایا تورات پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اے عمر تجھے قرآن کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کے چہرے پہ پریشانی، غصہ دیکھا تو فوراً تورات کی کتاب پر کے ہٹائے تو حضور کے سامنے جھک گئے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ کے راضی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ عمر راضی ہو گیا ہے۔ ہر بندہ آرام آسائش چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا تو یہاں ٹھکانا نہیں۔ علماء اکرام سے عرض کروں گا، اور علماء اکرام بھی اس پہ زور دیتے ہیں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں خواہ 1 آدمی ہو، خواہ 4 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، اپنی مسجد میں کسی نہ کسی نماز میں درس قرآن شروع کر دو، تاکہ میرے عزیزو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ ایک آیت ہو، قرآن کا گلشن آباد ہو، صرف مدرسوں میں نہیں، اللہ کے گھر کے اندر بھی۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 محرم الحرام آ گئی، 1 محرم الحرام۔ آج دنیا میرے عزیزوں کہتی ہے اگر صحابہ موجود تھے تو صحابہ اکرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی تو اہل بیت سوال کر کے صحابہ اور اہل بیت میں فرق پیدا کرتا ہے۔ ایک سے تعلق دور کا ہوتا ہے، ایک سے قریب کا ہوتا ہے، اور اتنے قریب کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچتا جتنا دوسرا میرے بارے میں خیر کا سوچتا ہے۔
عمر آمنہ کے لال کے نواسوں کا غلام، ابو بکر آمنہ کے لال کے نواسوں کا غلام، عثمان خدمت کرتا رہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی عمر میں بازار چلے، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کندھے پر اٹھاتا رہا، عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ آ لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے میرے عزیزوں کھڑے کھیل رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آگے بڑے یوں کر کے بغلوں میں بائیں ڈال کے گودی میں اٹھا لیا اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، علی تجھے علی کیا ہوا، تو کیا سمجھا، یہ تیرا پوتا کوئی نہیں ہے، تیرا بیٹا کوئی نہیں، یہ تو بیٹا میرا ہے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکرا کے فرمایا، اے بھائی علی تجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے تیرا بیٹا فاطمہ کا بیٹا، لیکن جب میں حسین کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے محمد کا چہرہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا بھائی، تاریخ تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ 5376 جس زبانی سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک جنازے سے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں بیٹھ گئے، اپنے کندھے سے چادر اتاری، یہ چادر اپنی باہوں پہ ڈال کر، اپنے گھٹنوں پہ ڈال کر، کتنی مرتبہ رحمت دو عالم کے سامنے بیٹھا ہوگا، اس چادر پہ کتنی مرتبہ نظر پڑی ہوگی۔ جب ایک جنازے سے فارغ ہو کے آئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار دی۔ ابو ہریرہ چادر لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسہ رسول کے قدموں کے جو جوتوں کے اوپر جو گرد و غبار لگا تھا، اس گرد و غبار کو اپنی چادر سے صاف کرنے لگ گئے۔ نواسہ رسول نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ کہا بھتیجے میں تیرے جوتے صاف نہیں کر رہا بلکہ آمنہ کے لال کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ تجھے پتہ ان کانوں سے حضور کے چہرے کے سامنے نگاہیں کر کر میں نے سنا تھا کہ اے یا اللہ میں حسین سے محبت کر رہا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیرے جوتوں کو چادر سے صاف کر کے تیرے غلاموں پہ اپنا نام لکھوا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی صحابہ کہاں تھے؟ 5.5 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر اور 57 یا 54 یا 56 سال کی عمر میں واقعہ کربلا ہو گیا، تو 50 سال کے اندر سارے صحابہ فوت ہو گئے تھے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا جناب عبداللہ بن عباس اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ حضرت اللہ اکبر، حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میرے عزیزوں مکہ میں موجود تھے۔ عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کی شورا میں موجود تھے۔ تینوں نے کہا تھا حسین اللہ کی عزت کی قسم ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، اگر تو ہمارے سے مشورہ لے ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ تیرے بابے سے بے سلوکی انہوں نے کی، تیرے بابے سے بے وفائی انہوں نے کی۔ کوفے کی جامع مسجد کا محراب آج بھی گواہ ہے، بتا تیرے بابے کو قتل کس نے کیا تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم نے کیا تھا۔ پتا یہ کون ہے سبائی ہے، پتا یہ کون ہے خارجی رافضی ہے، پتا یہ کوفے کا رہنے والا۔ اللہ اکبر، اے حسین جسے نبی کے داماد کا حیا نہ آیا اسے نواسے کا حیا کیسے آئے گا؟ ہم نہیں تجھے جانے دیتے۔ پھر دوسرا حج کا زمانہ تھا، اب ننھا علی اصغر گود کے اندر 18 سال کا علی اکبر ساتھ ہے، زینب ساتھ، سکینہ ساتھ، بیٹیاں ساتھ ہے، بہنیں ساتھ ہے، لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، کیوں روک رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر میرا حیا نہ آیا بہن کا حیا تو آئے گا، اگر بہن کا حیا نہ آیا شیرخوار بچے کا حیا تو آئے گا۔ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جب مور لگ جاتی
جاتی ہے تو پھر میرے عزیزو سگے باپ کا بھی احترام کوئی نہیں رہتا ہے. یہ مور لگ گئی دلوں کے اوپر. آج جو اولاد کے لیے کہتے ہیں نا پانی پڑوا لیے، تعویذ کروا لیے، دعائیں کر گی، مکے میں حجر اسود کے بوس سے لے کے بچے کے لیے دعا کرتا رہا، بنا کوئی نہیں. اللہ فرماتے کیسے بنتا؟ میں نے بننے والا دروازہ بند کر کے موری لگا دی. نماز کیسے پڑھے؟ گناہوں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں، میں نے موری لگا دی، جا تو اپنا کام کر. سب نے منع کیا، حسین نہیں چاہیے، بے وفا لوگ ہیں. تیرے خالو کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یاد ہے دوہرا داماد جس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 ہوتی ایک ایک دے دیتا. 40 دل کا پیاسا رکھ کے شہید کیا. یاد ہے تیرے بابے نے تمہارا گریبان پکڑا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. آج ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں اس وقت دروازے کی پیری علی کے بچڑے حسن و حسین کر رہے تھے. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا فرمایا لوگوں میری بات سنو، رب اکبر کی قسم ہے میں اس دھرتی پر محمد کا داماد ہوں. او لوگوں میری طرف خیال کرو، کیا تمہیں امام الانبیاء کا وہ فرمان یاد نہیں؟ آپ فلاں ایک صحابی کے باغ میں بیٹھے، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے اپنے پاؤں ٹانگوں سمیت باغ کے اندر، آپ کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، دو حضور کے ساتھ بیٹھے، سامنے عثمان غنی آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی پاؤں کنویں میں لٹکا لیے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبکر عمر کو دیکھا، حضرت عثمان کی طرف دیکھا، فرمایا قَدْ نَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے صحابہ منظر دیکھ لو، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ منظر تمہیں ایسا ہی دکھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. کون میرے عزیزو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کہتے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر اکسایا گیا، قتل کے لیے تیار کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. میرے عزیزو ہم تو اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. ہم تو میرے عزیزو ایسی باتوں کو گولتے نہیں جس میں امت کے اندر پریشانی ہو جائے. یہ بڑوں کی بات ہے. جنگ جمل کی حقیقت اللہ کرے میں تمہیں بتاؤں، جنگ صفین کی حقیقت میں تمہیں بتاؤں، وہ کون لوگ تھے، ناراض نہ ہونا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جو آج سب سے زیادہ حسین کے مبدار ہے، رب اکبر کی قسم ہے، انہوں نے اہل بیت اور اصحاب رسول کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا. نہ ہمارا منہ کھلواؤ. جو لکھا تاریخ میں لکھا، جو لکھا تاریخ میں لکھا، جو لکھا تاریخ میں لکھا. قرآن کچھ نہیں، آمنہ کے لال کا فرمان کچھ نہیں. علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، نبی کے نبات کا، نبی کے سسر کا فرمان کچھ نہیں. کسی بندے سے اختلاف ہو تو بندہ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے دیکھ کے اس میں وہ مسجد چھوڑ جاتا ہے. 1400 سال ہو گئے، دیکھو تو صحیح روزے میں کس کو سلا رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جب اللہ غنی میں دنیا سے چلا جاؤں، اس وقت تو کیا پتہ عمر کی غیرت کا حیا کیا ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس وقت ایک مرتبہ جا کے کہہ دینا کہ اماں تیرا بیٹا حضور تیرے حجرے میں حضور کے ساتھ سونے کی آرام کرنے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت ملی، جب کھٹڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی چرپائی کا حجرہ عائشہ سے اندر داخل ہوا، اما عائشہ نے اپنا دوپٹہ منہ پہ رکھ کے پردہ کر لیا. فرمایا عمر جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی، ایک طرف میرا ابا سویا، قدموں میں میں سوتی، جگہ تو میں نے اپنے ابا کے لیے رکھ لی، لیکن عمر تیرا احسان میرے اوپر ایک ہے. عمر جب سارے میرے مخالف تھے تو زمین پہ بولا، تیرے بولنے پہ عرش بری پہ خدا بولا ہے. عمر آج اس احسان کا میں نے بدلہ چکایا، اور چکا کر میں نے اپنے حجرے محمد کے روزے میں تجھے سونے کی جگہ دے دی ہے. تم تصویر کا ایک رخ دیکھو، تم ایک صفحہ پڑھو، پلٹو نا.
9 محرم الحرام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، بھیا کیا ہوا کیا ہوا؟ بھیا دشمن لاکھوں میں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، تاریخ ہے، سامنے آ گیا، میں کیا کروں؟ بھیا اٹھو، کیا کرنا ہے؟ فرمایا عباس تو نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ ایسی میٹھی نیند تو مجھے آج سے پہلے کبھی ماں کی گود میں نہ آئی، کربلا کے میدان میں ایسی نیند کیسی؟ فرمایا تجھے پتہ ہے آنکھ لگی ہوئی تھی، خواب میں اپنے نانا جان محمد عربی سے باتیں کر رہا تھا۔ حسین وہ وقت یاد ہے جب سینے پہ سر رکھ کے رویا تھا، رونے کی وجہ یہ تھی کہ آج کربلا کا میدان، کربلا کے میدان کا ایک ایک ذرہ تیرے خون کے اندر رنگین کر دیا جائے گا۔ حسین ڈٹے رہنا، حق پہ رہنا۔ یہ اگلی بات ہے، گناہگار تھا، نہیں تھا، زانی تھا، شرابی تھا، فرمایا حسین دنیا جو کچھ کسوں کو کہہ دے تو حق پہ ہے، حسین حق پہ ڈٹے رہنا۔ اللہ اکبر، ادھر تیر تلوار لگے گی، سانس نکلنے کی دیر ہے، محمد دامن پھیلا کے کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اے بھیا جی، میں تجھے شام عصر کی بات نہ بتلاؤں، کیا بات ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے اللہ اگر بیٹھا سوچ رہا تھا کیا بنے گا، بیٹھے بیٹھے سر جھکا، آنکھ لگ گئی اور نانا جان کا چہرہ انور سامنے آ گیا اور فرمایا بیٹے مجھے پتہ ہے ایک ایک منٹ کی رپورٹ میرے آگے پہنچ رہی ہے، ایک ایک منٹ کی رپورٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ اے میرے بچے مجھے پتہ 2 دن ہو گئے میری امت نے تجھے پانی کا گھونٹ نہ دیا، جن کے لیے حوض کوثر کے وعدے میں کر کے گیا۔ 1400 سال کوئی یا حسین کرے، کوئی واہ حسین کرے، آنکھ کہتی، آنسو کہتا پہلے مجھے نکلنے دے۔ او لوگوں میرے خاندان کا حیا کرنا، تم میرے خاندان کا حیا کرنا، تمہارا یہ احسان میں حوض کوثر پہ بلا کے چکاؤں گا۔ شرم نہیں آئی بغیرتوں کو؟ آج میرے عزیزوں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو، آج کسی بچی کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا کام ہو، تمہارا اخبار کہتا ہے فے کے ساتھ یہ کے ساتھ یوں کر دیا، زینب تو تیری میری بچی سے کتنی اعلیٰ، رقیہ تو کتنی اعلیٰ، ام کلثوم کتنی اعلیٰ، رب اکبر کی قسم ہے کیوں تیرا ضمیر زندہ نہیں ہوتا؟ رب اکبر کی قسم ہے جن کو اپنی ماں کی عزت کا احساس نہیں تو ان کے سامنے محمد کی دھیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اے بھیا عباس جی، نانا آئے تھے، اونگ آنکھ لگی، نانا آئے تھے، کیا کہا؟ کہ سب سے پہلے پوچھا بتا بیٹے کتنے دن ہو گئے تو نے کھایا نہیں، کتنے دن ہو گئے تو نے پیا نہیں؟ کہ نانا 2 دن ہو گئے تیری امت نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، دریائے فرات پاس ہے، فرمایا تقدیر کے فیصلے ہیں، فرمایا نانا قریب ہے، چہرہ ہاتھوں میں لیا ہوگا، فرمایا حسین آخری رات رہ گئی اور دل کا آدھا حصہ باقی ہے، پیاس کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، محمد افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے جنت میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، قرآن پڑھا، فرمایا لوگوں اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں آمنہ کے لال کا نواسا، میرے علاوہ دنیا کے اندر نواسا کوئی نہیں۔ فرمایا لوگوں آج طاقت کے بل بوتے پر میرا مقابلہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے مجھے لوریاں کی صورت نے دی، میں کس کا دودھ پی کے آیا، مجھے گود میں کون کھلایا کرتی تھی، تمہیں پتہ ہے جب میں رویا کرتا تھا میرا نانا روتا روتا میں چپ کرانے آ جایا کرتا تھا، تمہیں وہ وقت یاد ہے
علی پاک حجرے میں سو رہے تھے، میری ماں ہم دونوں بھائیوں کو لے کے سو رہی تھی، اور بھائی حسن نے کہا تھا اماں پانی کی پیاس ہے۔ نانا کھٹڑے چرپائی سے اٹھے، فرمایا فاطمہ تو بڑی پریشان ہے، تو بیمار بھی رہتی ہے، بھوک فاقہ برداشت کرتی ہے، تو لیٹ جا، میں اپنے بیٹے کو پانی خود پلاؤں گا۔ کہ ہمارے سامنے نانا نے مٹکے سے پانی بھرا اور پیالہ لے کے میرے پاس آ گئے۔ حضرت علی کو چادر میں لیٹا دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ اکبر، جس طرح آج اس حجرے میں اکٹھے ہیں، تو یہ اور وہ چادر والا اور یہ اور میں، انشاءاللہ قیامت کے اللہ میں ایک جگہ ایسا اکٹھا فرمائے گا۔ او لوگو مجھے پہچانو، ان ہونٹوں کو دیکھو، تمہیں پتہ ہے کافی دیر تک یہ ہونٹ نانے کے ہونٹوں میں ہوا کرتے تھے۔ حجرے مبارک کا دروازہ بجا، بیٹی کے دروازے پر آئے اور اندر سے وہی آئی کی آواز آئی ہوگی، بیٹی کیا بات ہے، کون رو رہا ہے؟ کہ ابا حسن و حسین رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ 6 دن ہو گئے انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ اس وقت آپ نے بلال کو نہ بلایا، ابو ذر غفاری کو نہ بلایا، ذوالنورین عثمان کو نہ بلایا، مدینے کے تاجر عبد الرحمن کو نہ بلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ کہ اگلی والے نے بھوک لگی، 6 دن سے نہ کھجور کا دانہ نہ روٹی کا ٹکڑا کھایا۔ اللہ کے پیغمبر نے باہیں پھیلائی، آپ نے فرمایا اپنی باہیں پھیلائی، فرمایا میرے حسن کو میری گود میں دے دے۔ حسن کو گود میں دیا۔ اماں کہتی ہیں میں چشمدید گواہ، رحمت عالم نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنی زبان نکالی، فرمایا میرا حسن اپنا منہ کھول لے۔ حسن نے منہ کھول لیا، نانے محمد نے زبان حسن کے منہ میں ڈال لی، فرمایا جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرتا اللہ اکبر چوستا رہے۔ حسن نے زبان باہر نکالی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے منہ میں دے دی، فرمایا اے حسین اللہ اکبر، آج جتنا پینا پی لے، کربلا کی پیاس بجھانے کا یہ ہونٹ یہ زبان ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا فاطمہ مبارک دیکھ دے جا رہا ہوں کہ اب تیرے بچوں کو قیامت تک پیاس نہ لگے گی۔ جھوٹ بولتے ہو کیا؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے گھونٹ کے لیے ابن زیاد کے لشکر سے بیٹا دکھا کے پانی مانگا تھا۔ او لوگو میرے بارے میں سنا نانے نے کیا کہا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار میرے دونوں نواسے۔ پتہ ہے ماں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردارن میری ماں فاطمہ۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس بات پہ خوش نہیں، تیرا گھر قیامت کے دن میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ جنتی جنت میں اللہ کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے، لوٹ رہے ہوں گے، جنتی جنت کے اندر ہوں گے، اللہ اکبر اچانک جنت روشن ہو جائے گی، جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے گی، سارے جنتی آسمان کی طرف اللہ کے عرش کے نیچے دیکھیں گے، یہ روشنی کہاں سے آئی، کون سا چراغ آباد ہوا، بتایا جائے گا، پریشان نہ ہو، علی اور نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کے محل میں بیٹھے، ایک بات گھر کے اندر ہوئی، اس بات پر مسکرانے لگ گئے، اتنا مسکرائے ان کی دانتوں کی چمک سے اللہ نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح، انہیں دلائل اور تاریخ کی دنیا میں مت لاؤ، انہیں فضائل کی دنیا میں لے کے آؤ۔ آج تک جو امت کھینچا تانی کرتی رہی، خدا کے واسطے جس حسین کو امت کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کا تعلق اس حسین کے ساتھ نہیں ہے، اور جس کو اہل سنت والجماعت کا نظریہ پیش کر رہا ہے وہ تعلق قرآن میں بھی نظر آئے گا، نانے محمد کے ہونٹوں پہ بھی نظر آئے گا میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہادت پھر رہ گئی، اب آہستہ آہستہ چلنا ہے، بغیر سیڑھیوں کے کوٹے پہ تھوڑی چڑھنا ہے۔ آواز لگی، کون ہے ہمارے مقابلے میں آئے؟ اہل بیت کی فوجوں میں سب سے بوڑھا، سب سے معمر، سب سے بزرگ صحابی حضرت غرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آئے۔ اہل کوفہ کے لشکر نے دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی، کس کو بھیجا ہے؟
پاکستان میں تو اس عمر کے لوگ اپنے پوتوں کو اسکول کے دروازے پہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، کون آ رہا ہے؟ اس عمر کے لوگ تو گھر کے اندر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی صحت کو نہ دیکھو، اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھو۔ فیصلہ وہ ایک ایک کر کے آئے گا، 1 کٹا، 2 کٹا، 3 کٹے، 4 کٹے۔ توجہ کرنا، جملہ دے کے جا رہا ہوں، اللہ کمی پہ سما فرمایا، اپنے بڑوں سے سنا، 1 کٹا، 2 کٹے، 3 کٹے، 4 کٹے۔ کوفے کی فوج، اے حسین ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ واہ! کیوں؟ میرا دادا تو مسجد میں نہیں آتا، تیرا دادا کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حسین کوئی اور جوان لا، مقابلہ کیسے ہوگا؟ تیری طرف سے ایک آئے گا، میری طرف سے سارے آئیں گے۔ آپ نے ہاں بھائی غریت۔ انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب دشمن آپس میں میرا عزیز و جمگتہ کی صورت میں آئے، پوری جماعت کی صورت میں آئے، ان پر اتنے وار ہوئے، انہوں نے گرایا، لوگوں نے ان کو گرایا۔ جب یہ زمین پر زخمی ہو کے گرنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آسمان اور ان کے چہرے میں ان کے چہرے کے درمیان آ گئے۔ فرمایا حسین پرے ہٹ جا، پرے ہٹ جا، پرے ہٹ جا۔ فرمایا غریت کیا ہوا؟ فرمایا حسین ادھر مجھے زخموں کی تکلیف کوئی نہیں۔ فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، جس چہرے کو دیکھ کر تو بوسے لیا کرتا تھا، آج وہ نانے کا چہرہ مجھے آسمان کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ پیچھے ہٹ جا غریت، پیچھے ہٹ جا حسین۔ جب حضرت غریت رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ہاں بھائی سارے بوڑھے ہیں، کھڑے تو قاسم بھی تھے، کھڑے تو عون بھی تھے، کھڑے عباس بھی تھے، کھڑے عثمان عبداللہ تھے۔ 17 18 19 اتنی سال کا نوجوان ہوتا ہے، ایک کو ایک پتر ہوئے، چھوٹا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ابا کہتا ہے مجھے انگلینڈ کا وطن نہیں چاہیے، میں سوکھی کھاؤں گا، میری نظروں کے سامنے رہے۔ کھڑے تو بہل کے بھی تھے، بھائی حسن کے بھی کھڑے تھے۔ لوگ کہتے اپنے بچائے بھتیجے لٹوا دیے، بھانجے لٹوائے۔ فرمایا علی اکبر، جی جی ابا۔ فرمایا دیکھ کفر نے للکارا، آج اللہ اکبر، نانے کے دل کو جھکانے والوں نے بلایا، کس کو بھیجوں؟ حضرت علی اکبر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، کہ ابا سر پر ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، نانے کو دل کو بلند کرنا میرا کام ہے۔ حضرت سنو نوجوانوں، تمہاری تاریخ یہ تھی، تم عورتوں لڑکیوں کے پیچھے لگ کر زندگی کو گال گئے۔ اب تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے صبح تیار ہو کے کالج جانا ہے۔ نکلے میدان میں، جب کہتے ہیں روایت میں کچھ آگے گئے، اکبر لرزتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی، پیچھے مڑ کے دیکھا، حسین کی ہنسی آنسوؤں میں بدل گئی۔ اکبر جی بیٹے ایک بات کہوں مانے گا؟ جی ابا۔ بیٹے لے آج ابے کی پیشانی پہ بوسہ دے دے۔ اوہ ابا کیوں؟ فرمایا بیٹے تیری حقیقت تو مجھے نظر آ رہی ہے، باپ کو بھی تو پوچھ، بیٹا کٹتا دیکھ کے تیرا کیا بنے گا؟ آج میرے عزیزو بچہ موٹر سائیکل سے گر جائے، باپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ ادھر علی اصغر پڑا تھا، ادھر علی اکبر پڑا تھا۔ حضرت حسین نے دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بچے شہادت تو میں بعد میں یاد کروں گا، رب اکبر کی قسم تمہارے بچپن کا کھیلنا مجھے نہیں بھولا ہے۔ علی اکبر میرے ماتھے پہ بوسہ دے۔ ابا کیوں؟ فرمایا بیٹے جو تیرا حال وہ میرا حال بھی ہونے والا ہے، نانا بتلا کے چلے گئے، جوان چلے جائے بوڑھا رہے گا، تیرے ہونٹوں کی مٹھاس سے تیرے باپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ علی اکبر، قاسم، شبیر، رونو محمد، رونے کی آواز آئی۔ زینب کیا ہوا؟ میں نہیں روئی۔ کون ہے؟ چھوٹا علی اصغر، عبداللہ۔ کیوں؟ کہ زبان دیکھو۔ گود میں لیا، اٹھائے، میدان میں اترے، پانی نہیں مانگ رہا، خدا کے واسطے اس پہ تو ترس کھاؤ۔ یہ
میں نانے کی نشانی، یہ میری آخری نشانی، چھوٹا سا چراغ ٹمٹماتا ہوا دیا۔ اللہ رب اکبر کی قسم، مجھے نہیں پتا یہ منظر کیا ہے، لیکن جب یہ منظر دکھایا ہوگا آسمان کے فرشتوں نے بھی رو کے دکھایا ہوگا۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر کو میں نے اٹھایا مجھے کچھ نہ ہوا، قاسم کو اٹھایا مجھے کچھ نہ ہوا، شبیر کو اٹھایا مجھے کچھ نہ ہوا، 5 بھائیوں کے لاشیں اٹھایا مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن جب علی اصغر کو حلقوم میں یہاں کر تیر لگا، جب میں نے علی اصغر کو اٹھایا، رب اکبر کی قسم ہے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آخری اعلان کربلا کے میدان میں ہوا، اب کس کو لے کے آؤ گے؟ خیمے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا بہنا آواز سنی، کہ بھائی اندر جھانک کے دیکھ لے سارا گلشن خالی ہو گیا ہے۔ سوچ یہ کہہ رہی ہے، نظریہ یہ کہہ رہی ہے جان بچا لو ایمان بچ جائے گا۔ فرمایا نانا جان سے خواب میں جو مسلسل وعدے کیے ان وعدوں کو بے وفائی نہیں کرنا، کیا کروں؟ تلوار میرے پاس کوئی نہیں، تیر میرے پاس کوئی نہیں، نیزہ ہتھیار سواری میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین پھر کیا کرے گا؟ فرمایا بہنا ہاتھ اٹھا کر دعا دے دے، دعا تو میرے ساتھ جائے گی، دنیا والوں کو بتاؤں گا بہنوں کی بد دعائیں نہ لیا کرو، بہنوں کی دعائیں لیا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے منظر کربلا کا سامنے تھا، بہن دعا دے رہی تھی اللہ اکبر، اور میرے عزیزو حسین جام کے شہادت کے جام کے پیالوں کو پی رہا تھا۔ اندر سے آواز آئی ابھی وقت باقی ہے، ختم نہیں ہوا، بتا 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 نانے کی امت کو کیا پیغام دیں گے؟ پیر محل والے 10 دن کے بعد ہمیں یہاں بھول جائیں گے، ان کو بے وفائی نہ کرنا۔ حسین بلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنے کردار کو تمہاری زندگیوں کے اندر اتارنے کے لیے آیا ہے۔ زینب نے کہا بھیا دنیا کا پتہ کوئی نہیں، موت کا پتہ کوئی نہیں، پہلے میں جاؤں تو کیا کرے گا؟ تو چلا جائے تو میں کیا کروں گا؟ نانے کی امت کے قیامت کی صبح تک سوال اٹھتے رہیں گے، انگلیاں اٹھتی رہیں گی، بتا بتا ہم تو نہ بچے، ہمارا کردار کیا دفاع کرے گا؟ حسین نے کہہ دیا تھا زینب نانے کی امت کو خطبہ دے کے جاؤں گا، خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بہن نے خیمے کے اندر پردہ بچا لیا، حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے سجدہ بچا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نتیجہ نہیں نکلا، حسین قیامت تک تیری بہن جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہن کہنے لگی بھیا قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔